اور نجم سیٹھی نے جو آج تجزیہ کیا ہے ناظرین، وہ اس سے بھی زیادہ حیران کن ہے، اس سے بھی زیادہ حیران کن ہے جو گفتگو اور بات چیت ہو رہی ہے۔ یہ جو 27ویں آئینی ترمیم ہے ناظرین، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ بھائی یہ ڈر اور خوف ہے، اور اس ڈر اور خوف سے بچنے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ یعنی آج دن میں آپ دیکھیں نا، پاکستان میں یہ بات ہو رہی تھی کہ پاکستان کے جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں عاصم منیر صاحب، وہ قومی ہیرو ڈکلیئر ہوئے، اور اس کے بعد انہیں ایک آئینی پروٹیکشن دی گئی اور کہا یہ گیا کہ فار لائف انہیں ایک امیونٹی حاصل ہوگی، یعنی ان کے خلاف کوئی بھی کیس نہیں ہو سکتا، کہیں پر بھی ان کا کوئی ٹرائل کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اچھا ناظرین، ویسے اصولی طور پر یہ نہیں ہونا چاہیے، ٹو بی آنسٹ، یعنی انسان کوئی بھی ہے ناظرین، غلطی تو ہوتی ہے، گاڑی کی ٹکر لگ سکتی ہے، بھائی کسی کا ویسے غصہ چڑھ جائے، تپے شپے کسی کو کوئی بھی مار سکتا ہے، تو ٹرائل تو ہونا چاہیے، یعنی کوئی بھی ہو اس کا ٹرائل ہونا چاہیے۔ اور دنیا میں کہیں پر بھی ناظرین کسی کو امیونٹی حاصل نہیں ہونی چاہیے، کسی بھی انسان کو ناظرین امیونٹی اگر آپ دے رہے ہیں تو آپ اسے قانون کے وہ جو ایک لائن ہے، اس لائن سے آپ اسے باہر لے کر جا رہے ہیں۔ تو ہم سارے لوگ ناظرین، یہ دنیا میں کوئی بھی شخص جو قانون کے اس لائن کے اندر ہے، جسے کہیں نہ کہیں پر چلے لولی لنگڑی جو بھی عدالتیں ہیں، بھائی کہیں نہ کہیں پر کوئی نہ کوئی تو قانونی تحفظ موجود ہے، لیکن کسی کو بھی آپ ناظرین اگر امیونٹی فار لائف دے دیتے ہیں کہ بھائی آپ کو بالکل امیونٹی ہے، اس کے بعد اس سے کوئی بھی معاشرے کے اندر جرم سردرد ہو، کوئی بھی زیادتی سردرد وہ کرے، امیونٹی ہوگی، اسے امیونٹی حاصل ہوگی۔ اب ناظرین یہ فیلڈ مارشل صاحب تک معاملہ نہیں ہے، اب جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں یہ بڑی انٹرسٹنگ ہیں۔ یہ باقاعدہ سے حسنات ملک صاحب پہلے لکھتے ہیں کہ جناب 27ویں آئینی ترمیم کے بعد صدر پاکستان کو بھی فوجداری مقدمات سے تا حیات استثناء ہوگی، یعنی ناظرین آصف علی زرداری ٹی ٹی سرکار کو بھی، زرداری صاحب کو بھی ناظرین فار لائف تا حیات انہیں بھی استثناء حاصل ہے، یعنی کہ بھائی پاکستان مجھے اور آپ کو ناظرین، بلی تو خیر میری فیوریٹ ہے، یعنی مرغی کو پتھر مارنے پر بھی ناظرین ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی آپ کے اوپر کیس ہوگا، اور دہشت گردی کے دفعات لگتی ہیں کہ تو نے مرغی کو پتھر مارا ہے۔ تو آصف علی زرداری صاحب ناظرین جو پاکستان کے ہیڈ آف دا اسٹیٹ، یعنی سب سے اوپر بیٹھی ہوئی شخصیت، استثناء امیونٹی، آپ پر کوئی کیس نہیں کر سکتا، انٹچبل، یو آر انٹچبل زرداری صاحب۔ اچھا یہ بات ناظرین یہاں تک ختم نہیں ہوتی، ثناء اللہ خان صاحب ناظرین یہ پرومیننٹ جرنلسٹ ہے ڈاؤن نیوز سے، انہوں نے بھی یہ بھی اچانک سائیڈ لائن ہو گئے تھے، انہوں نے وضاحت نہیں کی کہ انہیں کیوں سائیڈ لائن کیا گیا، ظاہر ہے اوبویس ہے ناظرین پاکستان کے اندر جو حالات ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آصف علی زرداری کے بعد وزیر اعظم کے لیے بھی استثناء مانگ لی گئی ہے، یعنی پرائم منسٹر شہباز شریف نے بھی امیونٹی مانگ لی ہے، اور قائمہ کمیٹی میں نون لیگ کے جو سینیٹر ہیں خلیل طاہر نے 248 میں ترمیم جمع کرا دی ہے، جس میں وزیر اعظم کو بھی فوجداری مقدمات میں استثناء دینے کی تجویز پیش کی گئی ہے، جس پر جو سینیٹر انوش رحمان کے بھی دستخط موجود۔ کین یو امیجن دیٹ؟ فیلڈ مارشل صاحب کو استثناء، شہباز شریف صاحب کو استثناء، آصف علی زرداری صاحب کو استثناء، یعنی فار لائف امیونٹی شہباز شریف صاحب کو بھی۔ امیجن۔ تو پاکستان کی ناظرین جو اوپر بیٹھی ہوئی شخصیات ہیں وہ ساری امیونٹیز لے کر جا رہی ہیں، بھائی ان کے اوپر کوئی کیس نہیں، ان کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں، ان کے اوپر کوئی درخواست نہیں، ان کے اوپر کوئی سماعت نہیں۔ میرے اور آپ جیسے ناظرین اس ملک کے اندر جو بسنے والے چنگڑ ہیں یا جو کیڑے ہیں، ہم کیڑوں کے اوپر ناظرین، ہم چنگڑوں کو ناظرین ویسے ہی انہوں نے مارنا اٹھا کر، یعنی لٹر پریڈ انہوں نے لٹرلی، میں کون سے الفاظ لے کر آؤں، اس کے اوپر کوئی بھی بندہ کیا کمنٹری کر سکتا ہے، کیا بات چیت کر، جسٹ امیجن دیٹ کہ بھائی شہباز شریف کہہ رہا ہے کہ مجھے بھی امیونٹی دو۔ شہباز صاحب کون سی امیونٹی؟ آپ سے سوال ہوگا کہ ٹرمپ کو آپ نے السلام علیکم جو آپ نے کیا تھا، یہ آپ نے کیوں کیا تھا؟ چونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو آپ نے یہ کیا تھا دس ول کم بیک، اور وہ آپ نے پوری قوم کو شرمندہ کیا تھا۔ میں اس ملک کا ناظرین ٹیکس پیئر، میں اس ملک کا شہری ہوں، وہ سلوٹ میں واپس لیتا ہوں، وہ میری طرف سے نہیں تھا، وہ شہباز صاحب کا ذاتی سلوٹ ہو سکتا ہے، میرا سلوٹ نہیں تھا وہ ٹرمپ کو۔ تو ناظرین شہباز صاحب نے وہ جو سلوٹ مارا تھا، اس سلوٹ کے جو کانسیکوینسز آنے والے ٹائم میں ہوں گے، چونکہ یہ جو ٹرمپ ہے ناظرین ذہنی مریض بندہ، یہ پاگل ہے، اور یو ول سی اٹ کہ یہ ڈیل میکر ہے، یہ پیسے کا بھوکا ہے، یہ پیسے کا پجاری ہے، اور ابھی وہ انڈیا کے اوپر دباؤ ڈال رہا ہے چونکہ اسے مال چاہیے، اسے دھمڑی چاہیے وہاں سے۔ تو وہ ناظرین بہت ساری چیزیں جو شہباز صاحب کے دور میں ہوئی ہیں، ان کے اوپر اگر انہیں بھی امیونٹی دینی ہے، پریزیڈنٹ پاکستان کو بھی آپ نے امیونٹی دینی ہے، تو ٹھیک ہے، پاکستان کی ساری، میرے خیال میں محسن نقوی صاحب کو بھی اگلی دیکھیے گا پی سی ترمیم کے دوران کہیں نہ کہیں ان کے لیے بھی امیونٹی کا راستہ نکالا جائے گا۔ تو سب کو امیونٹی، سب کو استثناء حاصل ہے، سب کو چھوڑ دیں جی، یہ بالکل جو مرضی کریں کرتے رہیں۔ اب میں اس کے اوپر نجم سیٹھی صاحب کا تجزیہ اور جو تحریک کا آغاز ہوا ہے ناظرین، وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب اور محمود خان اچکزئی صاحب نے ناظرین اعلان کیا ہے، ظاہر ہے ناظرین امریکہ تو نہیں ہے کہ 70 لاکھ بندہ سڑکوں پر ٹرمپ کے خلاف نکل آئے، ظاہر ہم
جرمنی تو نہیں ہے، وہ جو مختلف کیمپینز یلو ویسٹ اور دوسری تیسری لوگ نکل آتے ہیں. ہم لوگ ناظرین تھوڑے سے کچھ خیر دے لوگ ظالم سے ناظرین کچھ سانوی مرندہ شوق سی کچھ اس طرح کی صورتحال ہے کہ شاید کچھ سانوی مرندہ شوق سی. آپ امیجن کریں نا ناظرین، ایک لمحے کے لیے سوچیں یار، کوئی وکیل کھڑا نہیں ہوا، کوئی جج کھڑا نہیں ہوا، سول سوسائٹی میں سے کوئی بندہ بول نہیں رہا، پاکستان کے صحافی چیخ رہے ہیں، پاکستان کا سوشل میڈیا چیخ رہا ہے، ہر بندہ سکتے میں، لیکن جو اوپر بیٹھے ہوئے ناظرین بہت سارے لوگ ہیں ناظرین بول ہی نہیں رہے. امیجن یہ کتنا بڑا فیلنگ. لیکن میں پہلے نجم سیٹھی صاحب کا ناظرین یہ صرف تجزیہ آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں. سیٹھی صاحب آج کے پروگرام میں کیا کہہ رہے ہیں کہ امیونٹی کیوں نہیں جا رہی، یہ ساری امیونٹیز یعنی استثناء کہ میرے اوپر کوئی کیس نہیں ہوگا، ٹرائل نہیں ہوگا، یہ کیوں لی جا رہی ہے، یہ سیٹھی صاحب کو سنیں. اب میں نہیں کہہ رہا، یہ سن لیں. تو میں کہہ ہی دیتا ہوں کل کو، ایک منٹ ہے، میں اس کی آواز تھوڑی سی، ہاں ٹھیک ہے. تو میں کہہ ہی دیتا ہوں کل کو اگر کوئی ڈیل ہوتی ہے عمران خان کے ساتھ، اچھا تو فکر کی بات ہی کوئی نہیں. عمران خان نہ فیلڈ مارشل کو ہاتھ لگا سکے گا، نہ یہ سب لوگ جو پرائم منسٹر ہیں اور پریزیڈنٹ ہیں کے خلاف کارروائی کر سکے گا. او مائی گاڈ، یہ تو آپ نے خیر کا پہلو نکال میں لیا. نے آپ کو ایک راستہ دکھایا ہے. پہلے تو یہ ڈر تھا نا خان نے آ کے چپ دینا سارا چپ دینے، اب نہیں چھوڑنا، بھی پڑھ کے لے جانا، بھی کرنا ہے، تو اب اس کے بعد تو اگر یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں ٹھیک، ان کو تو کوئی نہیں ہاتھ لگا سکے گا. فیلڈ مارشل صاحب اور خان صاحب آ بھی جاتے ہیں الیکشن، ٹھیک ہے نا، تو یہ کانٹ ڈو اینی تھنگ. 2/3 لے کے آ جاتے ہیں پھر بھی. اب نجم سیٹھی ناظرین یہ کہہ رہا ہے کہ جو پرائم منسٹر ہیں یا جو باقی سارے لوگ ہیں جو امیونٹی جنہیں مل رہی ہے، وہ امیونٹی کے بعد دے ول بی پیسفل کہ بھائی خان ہمیں ہاتھ نہیں لگا سکے گا. یعنی کہ عمران خان آ کر بھائی ہمارا تعاقب نہیں کرے گا، وہ بندہ ہمارا پیچھا نہیں کرے گا، ہمیں وی نیڈ این امیونٹی. دس از واٹ جو نجم سیٹھی صاحب دوبارہ اسی ویڈیو میں ناظرین اسی تجزیے میں دوبارہ سے وہ بات کر رہے ہیں. یہ بھی سن لیں آپ، یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے جس طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں، یہ سن لیں. اس کو تھوڑا تبدیل کر دیا نا. اوکے، محاورہ کیا ہے؟ نارمن تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی. میں کہہ رہا ہوں نارمن تیل بھی ہوگا تو نادر رادا بھی ناچے گی. ناچ رہی ہے، ہاں، اور ناچ رہی ہے اور ناچے گی. لیکن عوام کو نارمن تیل میں سے بھی کچھ عوام ملا. کو کچھ نہیں مل رہا اس ساری تبدیلی سے. باقی تو سبھی وہی طبقہ ہے، وہی لوگ ہیں، وہی کلاس اسٹرگل ہے، وہی سارا کچھ ہے. ٹھیک. تو یہ ساری شور شرابے میں لوگ اپنے جو رولنگ کلاس ہے وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر رہی ہے گوئنگ فارورڈ. اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ جو خان صاحب کا ڈر تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ ویسے بڑی اگین ہی سینگ کہ بھائی 2 دفعہ 4 دفعہ انہوں نے کہا کہ خان کا ڈر ختم ہو جائے گا. اینڈ ہی سینگ کہ پاکستان کی جو رولنگ کلاس ہے وہ اب اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر رہی ہے، وہ اپنے آپ کو محفوظ بنا رہی ہے. یہ بہت سکیری چیز ہے، اس کو سمجھیں، اس کو محسوس کریں کہ زرداری صاحب کو امیونٹی، شہباز شریف صاحب کو ناظرین امیونٹی، یہ تو قومی ہیروز نہیں ہیں. انہوں نے تو ناظرین کوئی جنگ نہیں جیتی ہوئی. انہوں نے تو شہباز صاحب تو اس دن ان کے بقول وہ ڈبکی مارنے والے تھے، وہ تیرنے والے تھے. ادھر میری سانس رکی ہوئی، میں 4 دن جنگ لگی ہوئی، سویا نہیں ہوں ناظرین. شہباز صاحب پتہ نہیں کیسے کہتے نیند سے اٹھ کر میں ڈبکیاں مارنے والا تھا، تیرنے والا تھا. تو شہباز صاحب تو ناظرین تیر رہے تھے، وہ تو قومی ہیرو نہیں ہے، لیکن وہ بھی امیونٹی مانگ رہے ہیں. پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی امیونٹی مانگ رہے ہیں. اور نجم سیٹھی صاحب پاکستان کے ٹاپ کے تجزیہ کار انالسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ رولنگ کلاس اپنے آپ کو پریزرو کر رہی ہے، پروٹیکٹ کر رہی ہے، اپنے آپ کو سیو کر رہی ہے. دس از ویری ویری الارمنگ اینڈ ویری انٹرسٹنگ ایز ویل. ناظرین علامہ راجہ ناصر عباس صاحب جو کہ باقاعدہ سے نامینیٹڈ ہیں سینٹ کے اپوزیشن لیڈر. اس کے بعد ناظرین جو محمود خان اچکزئی صاحب ہے قومی اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر جو کہ نامزد ہیں، ان دونوں نے ایک ویڈیو پیغام 4 منٹ کا جاری کیا. انہوں نے کہا کہ کل رات 8 بجے، کل رات یعنی آج رات 12 کا وقت ہو چکا ہے، آپ سب نے اپنے گھروں میں جمع ہونا ہے، نعرے لگانے ہیں، اور آپ نے اونچی آواز میں یہ کہنا ہے کہ اس دستور کو، صبح بے نور کو میں نہیں مانتا. یعنی آپ نے اپنی زبان سے اقرار کرنا ہے. دیکھیں ناظرین، جو ریزسٹنس ہوتی ہے نا، ریزسٹنس کا مطلب ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ہر وقت سڑکوں پر آئیں اور کلاڑیاں چلائیں، آپ تلواریں لے کر نکل آئیں. ریزسٹنس کا ناظرین مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اس طرف مڑ کر نہ دیکھیں. ریزسٹنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ناظرین ٹھیک ہے آپ مار کھا رہے ہیں، لیکن وہ جو کنٹرول ہے، اس کنٹرول کو وہ جو پنجے گاڑنے، پنجے آپ اسٹیبلش نہیں ہونے دے رہے. ریزسٹنس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ناظرین مجھ پر اتنا دباؤ ڈالا جائے کہ میں جھوٹ بولنے کے بجائے ویڈیو ہی نہ کروں. ریزسٹنس محمود خان اچکزئی صاحب کے مطابق اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کے مطابق آپ نے کل نکل کر یہ کہنا ہے کہ صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، اس دستور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا. اور یہ انہوں نے کہا کہ پوری پاکستان کے عوام کے باقاعدہ سے 4-5 منٹ کے انہوں نے ویڈیو جاری کیا. لیٹس سی ریسپانس. اور ظاہر ناظرین آئے گا، پاکستان کا کوئی بھی ویلاگ اٹھا کر دیکھیں، پاکستان کا ٹیلی ویژن اٹھا کر دیکھ لیں، حکومتی وزراء ناظرین ان سے ڈیفینڈ نہیں ہو رہا. وہ خود جس طریقے سے ڈیفینڈ کر رہے ہیں، ہمیں دیٹس ویری بیزار. جس طریقے سے جو اینکر سوال پوچھ رہے ہیں، انہیں سوال پوچھنے کی سمجھ نہیں آ رہی. پاکستان میں ناظرین کسی بھی شخص سے آپ ملیں، وہ پریشان ہے، لٹرلی پریشان ہے کہ بھائی یہ ہو کیا رہا ہے. اور تجزیہ جب آپ سنتے ہیں تو نجم سیٹھی صاحب جیسے لوگ بتاتے ہیں کہ بھائی اشرافیہ اپنے آپ کو پریزرو کر رہی ہے، وہ اپنے آپ کو سیو کر رہی ہے، وہ اپنے آپ کو محفوظ بنا رہی ہے. خیال رکھیے گا ناظرین، اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.